أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نحل کی پہلی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ارشاد ہے، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ اے بھائی یہ موبائل بند کرو، موبائل بند۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ فرمایا اللہ کا امر آ چکا ہے، جلدی نہ کرو۔ پچھلے محلے والوں پلے پڑی ہے، سر سے گزر گئی۔ یاتی نہیں، عطا ماضی کا صیغہ ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا۔ فلا تستعجلوہ، عجلت نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ اب یہاں تھوڑا سا ٹیسٹ ہے آپ کا۔ امر کی بات کر کے پھر کہتا ہے اللہ بلند ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، مقدس ہے اس چیز سے جو زمانہ اس میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ ہاں، پہلے میں اس کی تفسیر عرض کر دوں، پھر آپ سے چار باتیں ہوتی ہیں۔ صادق آل محمد سے اس کی تفسیر پوچھی گئی۔ فرمایا اول من یبایع القائم فهو جبرائیل ینزل فی صورت طیر ابیض فیبایعہ ثم یضع رجلا علی بیت اللہ الحرام ورجلا علی بیت المقدس وینادی بلسان ذلک طلق اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ فسمعہ الثقلان۔ فرمایا ہمارے قائم کی سب سے پہلی بیعت جبریل کرے گا۔ میں کہہ گیا ہوں اور پچھلے دونوں طرف کے محلے والوں کے سر سے بات گزر گئی ہے، جبریل ہر حجت کے پاس حاضری دیتا رہا ہے، بیعت کسی کی نہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ جبریل نے آج تک یعنی دو ایسی صفتیں، خصوصیتیں میرے اس امام کے ساتھ مربوط ہیں جو اس سے پہلے میں نے کسی حجت میں نہیں دیکھی۔ حجت یہ کائنات پر ہوتے ہیں، لیکن نہ کسی کی جبریل نے بیعت کی، نہ کسی امام کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی۔ پہلے پڑھ رہی ہے بات، سینہ چوڑا کر کے بیٹھا کرو، اس کی رعایا ہو تم۔ مریم زادے کو جس کا مقتدی ہونے پہ فخر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اور اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، بے شک مرضی کے عالم سے رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا، امام جماعت کو ریحان بھائی جماعت سے ہر لحاظ سے افضل ہونا چاہیے۔ اگر پیچھے پڑھنے والوں میں غفران کوئی کسی صفت میں بھی اعلیٰ ہے تو اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اب میرے امام کے پیچھے نماز وہ پڑھ رہا ہے جو نطفے سے نہیں ہے۔
سر سے تو نہیں گزر گئی؟ تو دلشاد نقوی جو معموم ہے وہ نطفے سے نہیں، یا تو اللہ کی عدالت پہ انگلی اٹھا کے کافر ہونا پڑے گا، ورنہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ کی ولادت سے بھی کوئی بڑی طلسمی ولادت ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ جو میں راضی تم سے، بقیت اللہ تم سے راضی ہو۔ ہاں بھلے یہ میں نے مثلا تھوڑا سا راستہ ریحان بھائی بنایا ہے اور اسی پہ سفر کرتے رہنا۔ فرمایا سب سے پہلی بیعت جیتے رہو، جبریل کرے گا۔ شاہد نقوی فرماتے ہیں ینزل فی صورت طیر ابیض، سفید پرندے کی شکل میں جبریل نازل ہوگا۔ اب میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرتے رہنا۔ اب جب پرندہ بن کے آئے گا جبریل تو کیا حیوان کی جنس میں شامل ہو جائے گا؟ تو پھر شکلیں دیکھ کے جنسیں نہ بنایا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں، اور جب جبریل مرضی کی شکل بنا سکتا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن کی یہ چکیاں پیستا ہے؟ اللہ جو فرمایا سفید پرندے کی شکل میں آئے گا، بلا تشبیہ، فیبایعہ، بیعت کرے گا۔ اچھا حکیم سجاد منور بھائی، بیعت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیعتوں کا نفسی، میں نے اپنی جان تجھے بیچ دی۔ اشارے میں تو بات ہو چکی ہے، اور اگر کھول کے ہی سننا ہے تو پھر جیسے ہی صحیح۔ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ہماری جان کا مالک اللہ ہے۔ اور یہ اللہ کا ہر فرشتے سے زیادہ قریبی ہے جو قائم سے کہہ رہا ہے بیعتوں کا نفسی۔ میں نے اپنی جان بیچ دی۔ اگر میں نے موسیٰ رضا کچھ کہا تو لوگ کہیں گے دیکھو کہتا ہے، میں نہیں کہتا تم کہو گے۔ اللہ تو اس لیے مالک ہے کہ اس نے جان دی، اور جس کو بغیر قیمت کے یہ بیچ رہا ہے، اس کا جبریل کی جان میں کیا حصہ ہے یہ خود تلاش کرنا۔ ہاں بیعت کرے گا، اور یہ غالباً میں غفران پچھلے سے پچھلے عشرے میں اندران کاشف بیٹا بتا چکا ہوں کہ چونکہ یہ وہ ذات ہے جب سے دنیا میں آئی ہے آج تک غیر معصوم بدن نے اسے مس نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے وہ قرآن جس کے بارے میں سورہ واقعہ میں آیت ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا یہ وہ عزت والا قرآن ہے جو پوشیدہ کتاب کے اندر ہے، جسے سوائے مطہرین کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اور لا یمسہ الا الطاہرون نہیں، طاہر کبھی غیر طاہر ہو جاتا ہے، مطہر ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ جب بنائے طاہر بنائے، جب تک رہے طاہر رہے۔ دنیا میں آئے طاہر ہو،
بچہ ہو طاہر ہو، لڑکا بن جائے طاہر ہو، جوانی چڑھے طاہر ہو، شادی ہو جائے طاہر ہو، باپ بن جائے طاہر ہو، جیتے رہو۔ پھر کیا کرے گا؟ ثم یضع رجلا علی بیت اللہ الحرام، معصوم فرما رہے جبریل ایک قدم، ایک پاؤں بیت اللہ کی چھت پہ رکھے گا، رجلا علی البیت المقدس، ایک پاؤں بیت المقدس پہ، فاصلہ بھی دیکھ لو اور جبریل کے قدموں کی وسعت بھی دیکھ لو، ہاں؟ ایک کعبے کی چھت پہ، ایک بیت المقدس کی چھت پہ۔ ثم ینادی سمعہ الثقلان، اتنی بلند آواز میں، بلسان ذالک طلق، فصیح لسان میں، اتنی اونچی آواز میں ندا دے گا، ثقلین سنیں گے۔ کیا؟ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، لوگو اللہ کا امر آ گیا، جلدی نہ کرو۔ نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری کبھی کبھی فرقان مدد کی ضرورت مجھے پڑے گی، وہ اپنے سامعین سے کہو کرتے رہیں گے۔ آیت آئی ہے 1400 سال پہلے اور اللہ کہتے ہیں آ چکا۔ یار میرے سامنے کون ہے کیا ہے میں نہیں جانتا ہے۔ دیکھو جو مستقبل کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ یاتی کا لفظ استعمال کرتا ہے، یاتی اللہ بقوم، اللہ کہتے ہیں میں ایک قوم لاؤں گا، یہاں یاتی امر اللہ نہیں، عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا۔ تو پھر ماننا پڑے گا بڑے بھائی، کوئی چارہ نہیں، یا قرآن سے ایمان اٹھانا ہوگا، ورنہ ماننا پڑے گا عہد رسالت میں بھی جب یہ آیت آئی آنے والا آ چکا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اور میں نے ان کو کہنا چھوڑ دیا ہے کہ بھئی آنا ہوتا ہے تو چند منٹ پہلے آ جایا کریں۔ ہاں، میں نے تو میرے سامنے 5 بندے بھی ہوں تو میرا وہی علم لگنا ہے، 5000 ہوں تو وہی لگنا ہے۔ ہاں، اس میں بھلا آپ کا ہے کہ آغاز سے سنو گے تو ہدایت کے دروازے زیادہ کھلتے جائیں گے۔ ہاں، خیر کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے۔ اللہ کا امر آ چکا۔ شاد نقوی صاحب یہ اصول ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جو عادل ہوتا ہے وہ عدل نہیں ہوتا، جو شاکر ہوتا ہے وہ شکر نہیں ہوتا۔ اس کی ذات میں جادو کیا ہے؟ اولو الامر بھی خود امر بھی خود۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور قرآن میں غفران اللہ نے ایک بچوں اشارہ چھوڑا ہے، کہتے ہیں ما امرنا الا واحدۃ کلمہم بالبصر، اللہ کہتے ہیں ہمارا امر واحد ہے۔ اب واحدۃ میں تانیث کی تیل لگا کے یہ بتایا ہے کہ امر ہیں زیادہ لیکن واحد ہے۔ اللہ ہے، کثرت میں ہو کر بھی وحدت ہے۔ ہاں، ما امرنا الا واحد، ہمارا امر واحد ہے، کلامہم بالبصر، اور یہ تو آنکھ جھپکنے میں نافذ ہو جاتا ہے، اور ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ تو ان کو امر اس لیے کہا کہ ہم جیسے بے علم سمجھیں کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ آنکھ جھپکنے سے بھی قریب تر نافذ ہو جاتا ہے، انہیں کہنا نہیں پڑتا۔
ہیں؟ اور اولل الامر بھی انہی کو کہتے ہیں. کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ اب بولو گے تو بات بنے گی نا. کہتے ہو نا اولل الامر. اب یہ اولی جو لفظ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اولل المال، مال کے مالک. اولل الثروت، دولت کے مالک. یعنی جہاں اولی کا لفظ یا اولو کا لفظ لگے وہاں ملکیت مراد ہوتی ہے. اب میں نے ان کو اولو الامر کہا ہے. یا اولو الامر کہنا چھوڑو، ماننا پڑے گا ورنہ کہ یہ امر کے مالک ہیں. اور مالک پتہ ہے بچوں کیا ہوتا ہے؟ میں اس گھڑی کا مالک ہوں. میں دلشاد نقوی کو دے دوں، آپ کا حق ہے انکار کرنا. مالک میں ہوں. کسی اور کو دے دوں، توڑ دوں، ریزے ریزے کر دوں، میں کہہ گیا تو میرے ساتھ نہیں ہو شاید. بھائی آپ کہو گے چاہے ٹکڑے کرو، ریزے کرو، جو کرو، مالک جو ہو کر سکتے ہو. تو پھر یہ ہے امر کا مالک. چاہے تو امر پہ خود حکومت کرے، چاہے تو کسی نمک حلال نوکر سے کہے تو حکومت. ہاں جو اور کراچی والے جانتے ہو کہ شاہ نجف نے غضنفر کی ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ جو کوئی نہ بتائے وہ تو نے بتانا ہے. یہ بتاتا جو آیت کے وقت بھی آ چکا تھا وہ آ کیوں نہیں چکتا؟ بھی آپ کو پتا ہو غضنفر کل سے کراچی میں آیا ہوا ہے. 10:30 ممبر پہ بیٹھنے کا ٹائم تھا، 11:45 ہو گئے، 11 ہو گئے، 11:15 ہو گئے، 11:30 ہو گئے، 12:45 ہو گئے. پوچھو گے تو صحیح جب آیا ہوا ہے. جیتے رہو، پچھلے مالے والے سمجھ آ رہی ہے نا میری بات ہے؟ بھئی جب آیا ہوا ہے پھر ممبر پہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اب یہ ثاقب سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہنوں میں، جو نزول آیت کے وقت آیا ہوا ہے. اچھا ٹھہرو، میں چلو میں کاشف کی یہ میرا شاگرد ہے، میں آؤں یہ بیٹھا رہے گا یا کھڑا ہو جائے گا؟ کب ہوگا؟ جب میں کمرے میں ہوں اور یہ یہاں کھڑا ہو. قبلہ بسم اللہ، آپ دائیں بائیں دیکھو. کس کی تعظیم کر رہا ہے؟ قبلہ کی. کدھر ہے قبلہ؟ کمرے میں. اور سٹھیا گیا ہے جب وہ سامنے ہی نہیں. پتہ نہیں میری آواز کس کے سر سے گزر رہی ہے، کس کے لوہے دل پہ نازل ہو رہی ہے. جمعہ کی نماز پڑھتے ہو، ہر نماز 4 پڑھتے ہو، یہ 2 کیوں پڑھتے ہو؟ مفتیان دین کہتے ہیں جو خطبہ ہے جمعہ کا یہ 2 رکعت ہے، نماز ہے، اس میں 12 نام آتے ہیں. پہلے کا نام بیٹھ کے سنتے ہو. امیر کائنات جیسی ہستی کا نام بیٹھ کے سن رہے ہو. حسنین کریمین شریفین کا بیٹھ کے، 11 اماموں کا نام بیٹھ کے. جو ہی 12ویں کا نام آتا ہے پیش نماز بھی کھڑا ہو گیا، جماعت بھی کھڑی ہو گئی. یا تو لکھ کے دو قوم شیعہ سٹھی آ گئی ہے، جو سامنے نہیں اٹھ کیوں رہے ہو؟
اٹھنا ہی دلیل ہے اس امر کی کہ ہر نمازی کے روبرو ہے، پیش نماز کے سامنے ہے۔ اب یہ خطبہ کوئی ایک مسجد میں تو پڑھا نہیں جاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ مثلا میں مثال ہی دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں 2000 مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، 2000 جماعتیں بھی کھڑی ہیں، 2000 پیش نماز بھی کھڑے ہیں، وہاں ان سے بھی کہہ دو کہ بیٹھ جاؤ، یہ تو حاضر ناظر نہیں ہے۔ وہاں تعظیم کرا لیتے ہو اور جب کوئی پوچھے حاضر ناظر نہیں، وہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور میں نے شاہد نقوی صاحب پوچھا تھا، غفران منور بھائی حکیم سجاد عالم معنی میں پوچھا تھا لسان اللہ سے، شاہ نجف سے، یا علی تو اس پر بھی حجت ہے، یا علی میں نے دیکھا ہے تجھ سے خدائی مانگتی ہے، بارواں تجھ سے مانگتا ہے۔ یہ کائنات کو کھلاتا ہے، تو اس کو بھی کھلاتا ہے۔ تھک گئے ہو، چلے گئے ہو، سوچ میں پڑ گئے ہو۔ یا علی وجہ کیا ہے؟ آپ کا نام آیا، آپ کے حبدار، آپ کے شیعہ بیٹھے رہے۔ جنہیں 8 ائمہ سے یہ افضل ہیں۔ پریشان ہو گئے ہو بھئی؟ فضیلتیں میں بانٹتا ہوں؟ ہاں، یہ سید الساجدین سے لے کر سرکار عسکری تک ان 8 اماموں سے افضل ہیں۔ یہ شیعہ عقائد کی بنیاد ہے۔ ہاں، لیکن پہلے جو 5 ہیں وہ تو بالتحقیق ان سے افضل ہیں۔ تو مولا تیرا نام آیا، مولا حسن کا آیا، حسین کا آیا، شیعہ بیٹھے رہے، تیرے بیٹے کے نام پہ کھڑے ہو گئے۔ اور میں غضنفر یہی تو امتحان ہے، آزما رہا ہوں تمہیں۔ تم خود کہتے ہو یہ خطبہ نہیں 2 رکعت نماز ہے، نماز میں میرے بیٹے کی تعظیم کے قائل ہو، میں آ جاؤں تو باطل ہو جاتا۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟ اچھا چلے مزردہ، ہم تو عام لوگ ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم نہ کسی قطار میں، نہ گنتی میں، نہ شمار میں۔ اپنے وقت کے ایک علی کے سامنے خدا کے لیے جاگنا ہے، جو ائمہ میں تیسرا علی ہے، تیرا 8واں امام ہے نا؟ تیسرا علی، پہلا نجف والا، دوسرا سید سجاد، اور تیسرے یہ علی ہیں۔ ان کے سامنے کسی نے نام لیا تیرے زمانے کے امام کا، امام فرقان مسند پہ بیٹھے تھے، تڑپ کے کھڑے ہو گئے، جائے گا خدا کے لیے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، سر کو جھکایا اور کہا اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وانصرہ نصرا عضیدا۔ سر جھکا کے امام کہہ رہا ہے، پڑھنے والے اس کا ظہور جلدی کر۔ نہیں، میرے پاس ہے ایسی چیزیں، اگر قیمت ہے یا قوت خرید ہے تو بظاہر تو وقت آیا ہی نہیں اس کا، یعنی مجھ پہ کوئی فتویٰ دے سکتا ہے،
یہ کون سا یہ معصوم ہے کہ اس کا فعل ہم پہ حجت ہے؟ اب تو میں نے حجت کا فعل بتایا، اور بتایا بھی جو رشتے میں بھی بابا ہے اور جس کا زمانہ بھی مہدی سے پہلے ہے، وہ تعظیم کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ یا فتویٰ دے اپنے 8ویں امام پر کہ اپس فیل کیا، ورنہ ماننا پڑے گا۔ جو ہی نام آیا بار رضا کے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور امام تاجیل ظہور کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اجل فرجہ۔ یہ نہیں کہا امام نے اجل ولادتہ۔ یار پتہ نہیں کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ محسن یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی ولادت جلدی کرا، اس کا ظہور جلدی کر۔ ہاں تو معلوم ہوتا ہے اس وقت بھی پردہ خفا میں کہیں تھا۔ ورنہ تاجیل فرج کی دعا سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے اللہ نے کہا عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا، اور پھر ہم پہ قدغن لگا دی، مہر لگا دی، فلا تستعجلوہ، عجلت نہیں کرنے، جلدی نہیں کرنے۔ کیوں؟ آزما رہا ہے خدا بندوں کو، کون اس کا آنا چاہتا ہے؟ اور آؤ کراچی والوں، یہ راز بھی غضنفر سر منبر کھولے جا رہا ہے۔ دیکھ لیا کرو جب امتحان قریب آتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کے، جنہوں نے سارا سال کرکٹ کھیلتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، سڑکیں چھاپتے ہوئے گزارا، وہ جلوس نکال لیتے ہیں امتحان لیٹ کرو، اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ بیچارے پیٹتے ہیں ہمارا سال ضائع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا پیچھے محلے والوں، دروازے والوں، کیونکہ ان کا پڑھا ہوا سلیبس ہے دلشاد نقوی، وقت جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اگلی کلاس میں جائیں۔ تو بس یہی ہے جنہوں نے وہ سلیبس پڑھ رکھا ہے، جس کا ظہور کے وقت امتحان ہوگا، وہ کہتے ہیں جلدی آ جا۔ اور جنہوں نے وہ کورس پڑھائی نہیں، چھوائی نہیں، جانتے تو ہو کہ میں اپنا فرض نبھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس سلیبس کا نام ہے ولایت۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ جنہوں نے ولایت پڑھ رکھی ہے وہ کہتے ہیں جلدی آئے، امتحان مسرزہ اسی کا ہونا ہے۔ ہاں ہاں، اور اورل نہیں ہونا، کوئی سوال پوچھا نہیں جائے گا بڑے بھائی، آنے والا عین اللہ ہے۔ میں نے کراچی والوں یہی پڑھ رکھا ہے، وہ یوں دیکھے گا اور دل میں اتر جائے گا کہاں ولایت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہم دیکھیں چلیں جی، ہم تو رعیت ہیں، ہم تو رعایا کے فرد ہیں نا بھیا، تھکے ہو؟ ہم تو چاہتے ہیں جو اس کے بھی بڑے ہیں، جو اسی کے خاندان والے ہیں۔ حضرات کون سی ہے؟
شب جمعہ ہے نا بھائی، تو میں نے اللہ معاف کرے شاید کوئی بڑا مشکل سوال کر دیا ہے. ہاں تو پھر کہہ دو شب جمعہ ہے تو شب جمعہ ہے. شب جمعہ اور یوم جمعہ دونوں کا تعلق اسی سردار سے ہے جس کے میں فضائل پڑھ رہا ہوں. آؤ تمہیں ایک حدیث سناتا چلوں، بشرطے کہ اگر ثبوت دے دو کہ ہر بندہ تیار ہے سننے پر. تین قسم کا نعرہ لگا ایک ہی دفعہ ہیں، کلندر کا بھی، نعرہ حیدری بھی، اور علی حق بھی. اور حق ہیں ہی تین، ایک اللہ حق ہے، ایک رسول حق ہے، اور ایک وہی ہے جو حق ہو کے حق ہے. ہاں صادق آل محمد کی حدیث ہے. بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، سر اٹھانا، آپ کو ادراک ہو جائے گا کہ خود اس گھر کو کتنی جلدی ہے اس کے آنے کی. فرماتے اذا کان لیلۃ الجمعۃ انزل اللہ ملکا الی السماء الدنیا اذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور ونصب لمحمد وعلي والحسن والحسين منابر من نور فيسعدون عليها وتجتمع لهم الملائكة والنبيون والمؤمنون وتفتح لهم أبواب السماء. فَإِذَا زَالَ الشَّمْسُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رب میعادک الذی وعدت فی کتابک وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ثم تقول الملائکۃ والنبیون مثلہم ثم یخر محمد وعلی والحسن والحسین سجدا ویقولون یا رب اغضب قد ہتک حریمک وقتل اصفیاؤک واذل عبادک الصالحون فیفعل اللہ ما یشاء وذلک یوم معلوم. ادھار یا ابھی گو سب نہیں بول رہے کہ زیادہ بولے الحمدللہ. ہاں کسل ہے نا خریداروں کی. فرمایا جب جب شب جمعہ آتی ہے، یہاں لکھتے رہنا اذا کانا لیلۃ الجمعۃ، جب جب بھی کبھی شب، یہ صادق آل محمد اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ جب بھی شب جمعہ آتی ہے انزل اللہ ملکن الی سماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پر. اب انزل اللہ الملکہ نہیں ہے، ملکن. یہ ملکن پہ جو دو زبریں میں پڑھ رہا ہوں یہ نحو کے گرامر میں قانون میں تنوین عظمت کہلاتی ہے. اللہ ایک عظیم ملک کو غفران باقی وہ جو پیچھے بیٹھا ہے نا موبائل ہاتھ میں لے کے، اس سے کہو آ کے وہ پڑھ لے، میں نے نہیں پڑھنا. میں فارسی بولتا ہوں، سنسکرت بولتا ہوں. یہ تین تین کیمرے تم لوگوں نے کس خوشی میں لگائے ہوئے ہیں؟ ہاں یا تو پھر کل سے یہ کیمرہ نہیں لگے گا. اگلے بھائی اسے فون لے کے اپنے پاس رکھ لو، جب یہ جائے پھر نہیں ابھی لے کے رکھ لو، رکھ دے دو ورنہ میں نپٹنا ہی نہیں آگے. کمالے تماشا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے. مجلس کے بعد اس سے پوچھنا کہ غزن پر کیا کہہ رہا تھا، اسے ایک جملہ بھی یاد نہیں ہوگا. دھیان دو ادھر. ہاں جب ان کا ذکر ہوتا ہے نا، خدا کی قسم تم اپنی بدبختی کو خود آواز دیتے ہو. اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھ میں تیرے ساتھ شامل ہوں.
کبھی نہیں کہا روزہ رکھ میں تیرے ساتھ شامل ہوں، کبھی نہیں کہا میرے بیت میں بیت اللہ میں آ کے حج کر میں تیرے ساتھ شامل ہوں، کہتا ہے محمد و آل محمد کا ذکر کر میں تیرے ساتھ شامل ہوں۔ جو اپنی خوش نصیبی کو بد نصیبی میں نہ بدلا کرو۔ میرے طرف دیکھو، فرماتے جب بھی کبھی شب جمعہ آتی ہے اللہ آسمان دنیا پہ، یہ آسمان دنیا یہی ہے جو رات کو ستارے وغیرہ تم دیکھتے ہو نا، یہ آسمان دنیا پر ہے۔ فرمایا اللہ آسمان دنیا پر ایک عظیم ملک کو نازل کرتا ہے، ملکن، عظیم ملک۔ ہاں، اور آگے مزید آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کب تک رہتا ہے۔ فلما طلع الفجر، طلوع فجر تک وہ وہیں رہتا ہے۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے جلس ذالک الملک علی العرش فوق البیت المعمور، پھر وہی عظیم ملک عرش پہ چلا جاتا ہے، بیت المعمور سے بھی اوپر آگے۔ کیا کرتا ہے؟ اکیلا اڑوں یا اڑو گے میرے ساتھ؟ وَالنَّصَبَ لِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَنَابِرَ مِن نُورٍ، وہی عظیم ملک عرش پہ محمد کے لیے، علی کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے 4 نوری منبر لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، العظمۃ للہ۔ میں پھولے نہیں سماتا، کراچی کی زمین پہ لگے ہوئے ممبر پہ جب بیٹھتا ہوں، اور اسی کو دیکھ کر تو خدا سبحانہ میرا انیس نے کہا تھا ممبر جو ملے تخت سلیمان کو نہ دیکھوں، یعنی اس کے سامنے تخت سلیمان ہیچ لگتا ہے۔ اور کیا کہنے ان کے جن کے ممبر عرش پہ لگ رہے ہیں۔ اور پھر میں تو لکڑی کے ممبر پہ بیٹھا ہوں بھیا، منابر من نور، ممبر بھی نور کے۔ یہ کس چیز سے بنا ہے؟ میں اس پہ بیٹھا ہوں، میں لکڑی ہوں؟ بولو غفران میں کہہ گیا اور پچھلا محلہ رہ گیا۔ اور جب جس پہ میں بیٹھا ہوں اس کی جنس سے میں نہیں ہوں تو نور تو ان کا ممبر ہے، یہ خود کیا ہے؟ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ نور ممبر ہے ان کا، یعنی جس طرح اس لکڑی کی مجھ سے نسبت ہے، نور کی ان سے وہی نسبت ہے۔ بھیا نور کل وجود میں آ رہا ہے، ہاں ان سے پہلے بس اللہ ہے۔ اور یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی ممبر سے ہی میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ چونکہ وقت تو ہے نہیں نا کہ بتایا جا سکے اللہ ان سے کتنا پہلے، بس جو شیعہ کتابوں سے پڑھ کے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ میری ضمانت ہے اور اللہ کی عدالت تک، کہ اللہ اور ان کا تعلق کیا ہے؟ کل کسر بالانکسار، جو تعلق کو توڑنے اور ٹوٹ جانے میں ہے۔ دیکھیں آپ نے مجھے ایک اتنی سی خشک لکڑی کی شاخ دی، میں نے اسے پکڑا، توڑا، آواز آئی، ٹوٹ گئی۔
توڑا ٹوٹ گئی، توڑا ٹوٹ گئی۔ یہ میرا فعل ہے توڑنا، لکڑی کا فعل ہے ٹوٹ جانا۔ جو میں نے کیا یہ ہے کسر، جو لکڑی نے کیا ہے وہ انکسار۔ بس جتنا انکسار سے کسر پہلے ہے اتنا اللہ ان سے پہلے ہے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ جی یعنی یہ تقریب اذہان کے لیے میں نے سمجھایا، ورنہ وہاں وقت کہاں، مادہ کہاں، شے کہاں، تصویر کہاں، زمان کہاں، مکان کہاں، نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ جی نور کے ممبر پہ وَيَسْجُدُونَ عَلَيْهَا، یہ چاروں شہنشاہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں۔ کیا منظر ہوتا ہوگا دلشاد نقوی ہے؟ رسول، خطیب ممبر سلونی، سلطان مجتبی، ابو عبداللہ، ہر عبد خدا کا باپ، چاروں ممبر پہ بیٹھتے ہوں گے۔ تھکنا نہیں تو میں جلدی چھٹی دے دوں گا۔ ثم تجتمع لهم الملائکۃ والنبیون والمؤمنون، پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو وہاں بلا لیا جاتا ہے۔ اقتدار دیکھ اپنے سرداروں کا۔ شب معراج فرشتوں کا سردار سدرہ سے آگے نہیں جا سکا۔ شب جمعہ یہ چاروں ساتوں آسمان والوں کو عرش پہ بلا رہے ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، وہ کتابوں میں نہیں ہے۔ منور بھائی پہلے دلشاد نقوی کہہ رہا ہوں، نہیں ہے کتابوں میں، وہ میرے اندر کی آواز ہے۔ سن لو، متفق ہونا نہ ہونا آپ کی مرضی ہے، کوئی ضروری نہیں۔ میرے اندر میں کہا یہ کرتا ہوں کہ جبریل، کاش جب میرے نبی نے کہا تھا تقدم، جب تو رک گیا تھا سدرہ پہ، جب اس نے کہا تھا کہ آ جا، چلے جاتے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اسے دیکھنا یہ چاہیے تھا، بلا کون رہا ہے؟ یہ میرا ڈرائیور بیٹھا ہے۔ ہم غریب کے جھونپڑے میں بھی جاتے ہیں مجلس پڑھنے، اور اربوں کی قیمت کے پیلس میں بھی جاتے ہیں۔ والیان ریاست بھی ہمیں بلاتے ہیں، غریب بھی بلاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ سامنے کی بات ہے، راستے میں بارش ہو گئی، گاڑی کے پہیوں پہ اتنی کیچڑ لگی ہوئی، ہم کسی بڑے آدمی کے، نواب کے ہاں پہنچے۔ اب چونکہ بارش تھی، دلدل تھی، کیچڑ تھی، آگے جو ڈرائنگ روم تھا نواب صاحب کا، اس میں 50 لاکھ کا ایک قالین بچھا تھا۔ اب اگر یہ خود ڈر کے باہر رک جائے تو اس کا ضمیر، اور اگر یہ میرے ساتھ چلا جائے، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، اسے جرت نہیں ہوتی روکنے کی کہ اسے روکا تو جو لایا ہے یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ تو جبریل کو دیکھنا تو یہ چاہیے تھا، بلا کون رہا ہے؟ اسی لیے تو ہر شب جمعہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو جمع کر لیتے ہیں۔
صرف فرشتوں کو؟ والنبیون، آخری قطار والوں جو دروازے میں کھڑے ہوئے تم، حضرت عیسیٰ نے اڑان بھری، چوتھے آسمان تک پہنچے، پانچویں پہ بھی نہیں جا سکتے۔ ہیں تھکے ہوا کہ میں یار نہیں ہوں بھیا، لیکن شب جمعہ جب یہ بادشاہ بلاتے ہیں، عیسیٰ بھی عرش پہ، آدم بھی عرش پہ، اے آپ نے بادشاہوں کا اقتدار دیکھ، والمومنون، جو مومن دنیا سے گزر چکے ہیں وہ بھی عرش پہ۔ العظمت للہ ہے۔ اب رفیع الدرجات سورہ مومن ہے، ذو العرش، اللہ کہتے ہیں میں درجات بلند کرنے والا ہوں، عرش والا ہوں، عرش کا مالک ہوں۔ عرش تیرا ہے، تیرا حبیب، تیرا ولی، ان دونوں کے دو بچے، چلو فرشتے نوری، انبیاء تیری حجتیں، گزر جانے والے مومن بھی عرش پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تم کسی مسجد کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ ان جیسا ہونے کا بڑا شوق ہے نا؟ ہاں کسی مسجد میں ایسا کر کے دکھا، اپنے ہوتے سوتوں کو لے جا، نماز کا وقت نہ ہو مسجد میں جا کے چوپال لگا دے، مار پڑے گی۔ یہ عرش پہ اپنے حوبداروں کو جو جمع کر کے بیٹھے ہیں، کچھ ملکیت تو رکھتے ہیں عرش کی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، نگاہیں میری طرف، بالکل یہ آرام سے برتن وغیرہ رکھو، پچھلی قطار کی توجہ تمہاری طرف نہ پلٹنے پائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے جمع ہو جاتے ہیں، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمانوں کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ صلاح عام ہے عرش پہ، ہر شب جمعہ ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ العظمت للہ۔ جی اذا زال الشمس، اب طلوع فجر کی بات تھی۔ ممبر کب لگے تھے قرآن؟ طلوع فجر کے وقت، 4 نور کے ممبر۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، جو کہ کتاب میں نہیں ہے، آپ خود سوچو کہ طلوع فجر سے زوال آفتاب تک کیا مجمع جمع ہوتا رہا ہے اس لیے وقت لگا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ بہرحال صادق علیہ محمد یہی فرماتے ہیں، اذا زال الشمس، جب سورج پہ زوال آتا ہے، قال رسول اللہ، رسالت میں آپ کچھ کہتے ہیں، کہوں؟ ہاں، یہی حق ہوتا ہے حلال زادہ ریت کا کہ اپنے سردار کے ذکر کو یوں طلب کرے۔ کیا فرماتے رسول؟ یا رب میعودک الذی وعدت فی کتابک، پالنے والے تیرا وعدہ ہے جو تو نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اب میں یہ نہیں کروں گا ترجمہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے۔ اگر ایمان لانے والوں سے تو ہر صاحب ایمان خلیفہ ہوتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو کراچی والوں اسی ممبر سے بتا چکا ہوں، 2 مصدر ہیں، دونوں کا اسم فاعل ایک ہے۔ ایک مصدر ہے ایمان، اس کا اسم فاعل بھی مومن۔
ایک مصدر ہے امان، اس کا اسم فاعل بھی مومن، الملک القدوس السلام المؤمن۔ اللہ کہتا ہے میں مومن ہوں، کس پہ ایمان لایا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ کچھ کہنے سے پہلے بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اب یہ امان والا مومن ہے۔ جب تجھے مجھے مومن کہا جائے گا ترجمہ ہوگا ایمان لانے والا، جب اسے مومن کہو گے ترجمہ ہوگا امان دینے والا۔ تو یہاں بھی یہی ترجمہ کرو، اللہ نے وعدہ کیا ہے امان دینے والوں سے۔ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یستخلف ہوتا نا غفران منور بھائی، کافی تھا حکیم سجاد، لا یستخلف، لام تاکید اور پھر نون، لا یستخلفن دوسری تاکید، پھر نون تاکید ثقیلہ، لا یستخلفن، یقیناً 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 میں امان دینے والوں کو اپنا نائب بناؤں گا زمین پر۔ کما استخلف الذین من قبلہم، ایک لفظ کہنا ہے یقیناً، میں محتاط اندازہ کے مطابق بھی کہوں نا تو 90% سے زیادہ لوگ ہیں جو اس آیت پر علماء سے، خطباء سے، واعظین سے کئی بیان سن چکے ہوں گے، لیکن جو غضنفر کہنے لگا ہے یہ کسی نے نہیں کہا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا۔ اب جب میں علماء ظواہر سے پوچھتا ہوں کس کی بات کر رہا ہے ان سے پہلے والے، کہتے ہیں آدم، ہارون، داؤد، ٹھیک ہے بنایا، اللہ نے بنایا، کوئی شک نہیں، لیکن پہلے دیکھو تو صحیح آدم امان مانگتا ہے یا دیتا ہے؟ ہیں